اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ان میں اچھی صحت اور توانا و تنومند جسم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اس کے امانت ہونے کا احساس انسان کو اس کی حفاظت پر آمادہ کرتا ہے، لیکن انسان جہاں اپنی بہت سی نعمتوں کی ناقدری کا گنہگار ہے، وہیں سب سے زیادہ صحت کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ صحت کی اس نعمت کی ناقدری میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ان میں غیر فطری طریقے زندگی اور غیر منظم طریقے پر زندگی گزارنا، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سوتے رہنا اور صحت کے لیے مضر اشیاء کا استعمال کرنا، یہ سب شامل ہے۔ ان دنوں ہمارا معاشرہ ایک نہایت بری لت میں مبتلا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عموماً نوجوان اور بالخصوص پڑھے لکھے نوجوان اور نوخیز نسل بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی بہت سی مضر چیزوں میں نشہ کرنا یا بالفاظ دیگر سکون تلاش کرنے کے نام پر اپنی جان اور زندگی دونوں خطرے میں ڈالنا بھی شامل ہے۔ ایڈکشن جو ہو گیا ہے، یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہوا ہے معاشرے کے لیے۔ کم عمر بچے، ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے تک جو ہے ای سگریٹ اور ویپ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کچھ عرصے پہلے یہاں پہ حقہ سسٹم شروع ہوا تھا، حقے سے بات بڑھتے بڑھتے اب دھوئیں والے جو نشے ہیں اس کے استعمال، چرس، گانجا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، اس کے علاوہ ڈرگس ٹیبلٹس جو استعمال ہوتی ہیں اس کا استعمال، اس کے علاوہ شراب تک بھی بات پہنچ چکی ہے۔ نشہ ایک کیفیت کا نام ہے، اسے نہ تو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ نشہ کیا ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا دشوار ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ نشے کی عادت انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی قدرتی صلاحیت کو بڑی حد تک متاثر کر کے اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ڈرگس جو ہوتے ہیں، چاہے نشہ کسی بھی قسم کا ہو، شراب کا ہو یا پھر دھوئیں کا ہو، اس سے سب سے پہلے انسانی اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جسمانی طور پر اندرونی اعضاء متاثر، اعضاء رئیسہ متاثر ہوتے ہیں، اور آدمی دھیرے دھیرے جو ہے اپنے جذبات پر قابو رکھ نہیں پاتا، ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ سماج کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ نشے کی عادت یا لت کو پورا کرنے کے لیے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، چوری چکاری، گھر کے اپنے گھروں کی چیزیں چرا کر بیچنا یا کسی کا مال دبا لینا اور کسی بھی حالت میں اپنا شوق پورا کرنا، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان یا بچہ یا لڑکا جو ہے اور سماج کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ طبی عمر کتنی ہے بیٹا تیری؟ ہماری 13 سال۔ شروعات کیسے کری اس کی؟ شروعات پہلے ہم پیتے تھے، اس سے بڑی سے نہ سگریٹ سے سلوچن جو ٹیوب پھر سلوچن سیکھا ہے۔ بھارت میں منشیات کے استعمال اور اس سے جڑی ہلاکتوں کا تناسب ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے مطابق ملک میں تقریباً 10 کروڑ افراد مختلف اقسام کی منشیات کے عادی ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد نوجوانوں اور کمزور طبقوں کی ہے۔ ہندوستان میں نشیلی چیزوں کے روک تھام کے لیے نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ 1985 کے تحت کسی بھی آدمی کو ڈرگس کو پروڈیوس کرنا، پروسیس کرنا، پرچیز کرنا یا اس کی ویاپار، ٹرانسپورٹ یا پھر اس کو رکھنا یا اس پہ کنزیوم کرنے پر پابندی عائد ہے اس ایکٹ کے تحت۔ یہ ایکٹ آن فیس آف اٹ نان اویلیبل ہے، اور اس ایکٹ کے تحت کسی بھی آدمی کو بیل کنڈیشن بہت اسٹرینجنٹ رہتے ہیں، اور جو ہے 10,000 سے لے کے 2 لاکھ تک فائن اور 6 مہینے سے لے کر 5 سال تک اس پر جیل کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2024 میں پیش کیے گئے جائزے کے مطابق دنیا بھر میں 20 کروڑ سے زائد لوگ منشیات کے عادی ہیں، اور گزشتہ دہائی میں اس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2024 کے مطابق نئے مصنوعی آلات کا استعمال بڑھ رہا ہے، جو خاص طور پر صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ مقدار میں استعمال کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار میں شامل افراد وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح نشے کی لت میں مبتلا ہیں یا منشیات کے استعمال سے متعلقہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا اثر
ہمارے بھٹکل میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ہم سن رہے تھے کہ دوسری جگہوں پر چھوٹے بچے بھی ملوث رہتے ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے شہر سے خبریں آ رہی ہیں وہ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں بھی نشے کی لت عام ہوتی جا رہی ہے اور چھوٹی عمر سے بچے اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ 12 سال 11 سال کی عمر ہوتی ہے اور جس کو ہم مراہقت کی عمر کہتے ہیں، 7ویں 8ویں کا زمانہ رہتا ہے۔ اس زمانے میں بچے سمجھنے لگتے ہیں کہ میں بالکل آزاد ہوں، کسی کی مجھ پر پابندیاں نہیں ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں بچے بگڑنے لگتے ہیں اور بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اگر ان کو صحبت نشے والوں کی ملتی ہے تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم 6 7ویں سے ہی اپنے بچوں پر نظر رکھنا شروع کریں، بلکہ بچپن ہی سے چھوٹی عمر سے ہی ان پر نظر رکھیں اور ان کی صحیح تربیت کی فکر کریں۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں منشیات سے جڑے جرائم اور ہلاکتوں کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں۔ Killed by a speeding Delhi police vehicle when a drunk police constable's car allegedly rammed into the divider. 40 people dead in Bihar after drinking spurious illicit liquor. ویپنگ میں استعمال ہونے والی منشیات اور مادوں کی کئی اقسام ہیں جو ویب ڈیوائسز میں مختلف شکلوں میں دستیاب ہیں۔ یہ عام طور پر سگریٹ نوشی کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہیں۔ یہ مسئلہ غربت، بے روزگاری اور سماجی دباؤ جیسے عوامل کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے جو ہے ریہیبلیٹیشن کے جو ہے سینٹرز پائے جاتے ہیں، اس عادت کو چھڑانے کے لیے ہاسپٹلس موجود ہیں، اس کے مراکز موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے کے ذمہ داروں کو اس پر پہلے سے ہی ابھی سے ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹرول کیا جائے اور اس کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں۔ ان حالات میں ملت کے علماء، سماجی کارکنان اور دردمند حضرات اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذمہ داروں سے ایک اپیل کروں گا کہ بچوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے ورکشاپ رکھیں اور ان کو دینی تعلیمات کے سلسلے میں بھی بتائیں، جو عام طور پہ بتائی بھی جاتی ہے، لیکن ان برائیوں سے ان کو ہٹانے کے طریقے بھی والدین کے لیے بھی ورکشاپ کریں، اس طرح کہ ہم اپنے بچوں کو نشے کی عادت سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نشے میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو اس بیماری سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ورکشاپ والدین کے لیے بھی ہونے چاہیے، سرپرستوں کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ ڈرگس ریلیٹڈ ایشوز کو قابو میں لانے کے لیے اور یوتھس میں اویئرنیس لانے کے لیے نیشنل لیول پہ منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکیمس ہیں۔ ایک میجر اسکیم جو ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان فار ڈرگس ڈیمانڈ ریڈکشن کے تحت فائنینشیل اسسٹنس پرائیویٹ این جی اوز کو اور گورنمنٹ این جی اوز کو اور پرائیویٹ این جی اوز کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز چلانے کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کیا جا رہا ہے۔ اگر والدین اور سرپرستوں کے ساتھ سماج کے ذمہ دار لوگ اس وبا پر قابو پانے کے لیے آگے آتے ہیں تو یہ کار خیر ملت کے نوجوانوں کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس صورتحال پر فوراً سے پیشتر قابو پانے کے لیے امید کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، فکر و خبر نیوز، بھٹکل۔